آپ نے کہ میرا رب ہے جس چیز کے ذریعے چاہے شفا دے، جس چیز کے ذریعے چاہے بیمار کر دے. تو اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں یہ سب ہے. وبائیں پھیلی ہوئی ہوں، بیماریاں آئیں، تو کبھی بھی اپنے نظریات اور اعتقادات کو کمزور نہ ہونے دیں. اپنے رب کی ذات پر پختہ بھروسہ رکھیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. جو ایس او پیز، جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو بیان کیے جائیں ڈاکٹرز کی طرف سے، جو بھی ہمیں بتایا جائے، ان پر احتیاط عمل کرنا چاہیے. اسی طرح جب بیماریاں آئیں، مسائل آئیں، وبائیں پھیلیں، بندہ احتیاط کرے اور بالکل بے پرواہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی ذات سے بے نیاز بھی نہ ہو جائے. بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھا جائے. ابھی جب کرونا کی شدید لہر آئی تھی جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، ٹی وی ہو، سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہو، ہر زبان پر بس ایک ہی لفظ تھا، کرونا کرونا. اب بھی کئی ملکوں میں اس کے شدید اثرات وغیرہ موجود ہیں. تو اس وقت لوگوں کی دو قسمیں ہم نے دیکھی کہ بعض تو وہ تھے کہ جنہوں نے بالکل ہی موت کا خوف اپنے سر پہ سوار کر لیا تھا اور گھروں میں تنہا ہو کر قید ہو کر رہ گئے تھے، اور بس ان کو لگ رہا تھا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا کا اختتام ہے اور چند دنوں میں قیامت آ جائے گی. تو ان کو یہ لگ رہا تھا. اس کے برعکس ایک طبقہ وہ تھا کہ جن کا کہنا تھا یہ کرونا شرونا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ مالک ہے، ہاتھ ملاؤ، ماسک بھی نہیں پہنو، گھومو پھرو، ڈاکٹرز نے جو احتیاطیں بتائی ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بعض تو حکومتوں پہ الزامات بھی لگاتے تھے. تو یہ دونوں ہی انداز جو ہیں وہ غلطی پر نظر آتے تھے. ایک تو بالکل ہمت ہارنا اور نفسیاتی طور پر اتنا خوف زدہ ہو جانا کہ بالکل اپنے حواس میں نہ رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور بالکل ہی بے خوف ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بلکہ اعتدال. ہمارا دین جو ہے یہ حوصلہ دیتا ہے، ہمت بھی دیتا ہے، اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حالات کا مقابلہ کیا جائے. جینا کیسے یہ سکھاتا ہے کہ طریقہ کیا ہو، کیا معتدل انداز ہو، ایک بیلنسڈ لائف یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. اور اسی میں تقدیر پر نظر یہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے. جیسا کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. کوئی مصیبت جو زمین میں پہنچتی ہے یا تمہاری جان میں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تمہاری ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے معاملات ایک کتاب میں، ایک لوح محفوظ میں لکھے ہوئے. اور وہ کب لکھ دیے گئے تھے؟ من قبل ان نبرأها، تمہاری پیدائش سے پہلے لکھ دیے گئے. سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور وہ تقدیر ہے. جو کچھ ہونے والا ہے، انسان جو کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ اللہ پاک نے اپنے علم حقیقی سے جان کر اسے تقدیر میں لکھ دیا تھا. اور اس تقدیر پر ایمان رکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک سورہ حدید کی اسی اگلی آیت 23 نمبر میں ارشاد فرماتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے اور اس پر خوش نہ ہو جو تمہیں مل جائے. یعنی دونوں چیزوں میں بندہ مطمئن رہے. کچھ چلا جائے تو سمجھے میرے رب نے چاہا تو چلا گیا، اور کچھ ہاتھ آئے تو بندہ کہے میرے رب نے چاہا تو آ گیا، جب چاہے گا لے لے گا، چاہے وہ کوئی بھی نعمت ہو. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چلا گیا اس پر تاکہ تم غم نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں ملا اس پر زیادہ خوش بھی نہ ہو کہ میں تو یہ ہوں، میں تو وہ ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے رب نے دیا تو مجھے ملا، میرے رب نے چاہا تو یہ لے بھی لے گا. چاہے وہ صحت ہو، وہ اولاد ہو، وہ روزگار ہو، وہ دولت ہو، وہ زندگی ہو، وہ کوئی بھی نعمت ہو، تو میرے رب کی عطا سے سب ملتا ہے. اللہ پاک ہی عطا فرماتا ہے. اس پر اترانا یہ عقل کے خلاف ہے کہ میری وجہ سے کچھ مجھے ملا ہے، میری کوشش سے مجھے کچھ ملا ہے، میری جد و جہد نے مجھے کسی مقام پر پہنچایا ہے. ایسا نہیں. میرے رب نے چاہا تو میں یہاں ہوں، اور میرا رب جہاں چاہے گا میں وہاں ہوں گا. تو بندہ پھر مطمئن بھی رہتا ہے اور تقدیر پر اس کا ایمان رہتا ہے، اور وہ غم میں ڈوب کر خوف زدہ، ہمت ہارا ہوا نہیں رہتا، اور بہت زیادہ
اتراتا ہوا اور بہت زیادہ پھولتا ہوا بھی نہیں رہتا، اعتدال میں رہتا ہے اپنی ذات کے حوالے سے. اور اللہ تبارک و تعالی پر جب اس کی نظر ہوتی ہے، ہر معاملے میں اسی کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کی فرما برداری بھی کرتا ہے اور اس کی بات بھی مانتا ہے. اور یہ بات بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ توکل کرو، ہمت رکھو اور سارے ایس او پیز چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے. احتیاطیں یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، اور جو ایس او پیز وغیرہ ہمیں بتائی جاتی ہیں ان کو چھوڑ کر اپنے آپ کو موت کے بالکل حوالے کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ پاک نے واضح طور پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو ہلاکت میں خود کو ڈال دینا یہ سوچ کر کہ اللہ بچا لے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. آگ جل رہی ہے اور آپ اس میں کود جائیں تو اس کی اجازت تو کوئی نہیں دے گا. تو اسباب کی دیوار کو اختیار کرنا اس کا بھی حکم ہے، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا اس کا بھی حکم ہے. یہ وہ صورت ہے جو آپ کو معتدل رکھتی ہے، جو آپ کو بیلنسڈ لائف عطا کرتی ہے. اس کو یوں کہیے صراط مستقیم، سیدھا رستہ، درمیانی رستہ. تو ہمت ہار دینا، بالکل مایوس ہو جانا یا اوور کانفیڈنٹ ہو جانا، یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مشیت کے بیچ میں بندے کو رہنا چاہیے. دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ پاک کی حکمت سے سارے معاملات وجود میں آتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر سارے معاملات ہوتے ہیں. اسی لیے بندے کو بھی اپنے معاملات کو اللہ کی اطاعت کے مطابق اسباب کے سانچے میں ڈھالتے ہوئے گزارنا چاہیے. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہی ہیں، یہ بھی اسباب ہیں. پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہی ہیں، لیکن بندہ پانی پہ نظر نہ رکھے کہ یہ پانی میری پیاس بجھائے گا. کھانا کھا کر کھانے پہ دھیان نہ رکھے کہ یہ کھانا میری بھوک مٹائے گا. کھانا بھی کھائے، پانی بھی پیے، دوا بھی اتارے، نظر یہ ہو کہ میرا رب بھوک مٹائے گا، میرا رب پیاس بجھائے گا. یہ وہ نقطہ ہے جو اہل تصوف نے دیا، جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے کہ بندہ نظر خالق اسباب پہ رکھے. جس کا فقدان ہے، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، ہم اگر نظر رکھتے ہیں تو اسباب پر، ہمارا اگر اعتماد ہے تو وہ ماسک پر ہے. یہ ماسک ہے میرے پاس تو میں سیف ہوں، سینیٹائز کر لیا ہے میں نے تو میں سیف ہوں. نہیں، یہ چیزیں بھی کرنی ہے. بچائے گا میرا مالک. بچائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالی. تو جو احتیاطی تدابیر ہیں انہیں بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث پر نظر رکھی جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب تھا جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا. جب تم سنو کہ فلاں جگہ طاعون پھیلا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر جس جگہ تم موجود ہو وہیں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو. تو دونوں چیزوں کا بیان فرما دیا. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ طاعون ایک بلا ہے، اور بلا میں خود جانا نہیں چاہیے، اور جب آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 24 میں فرماتے ہیں جس طرح طاعون سے بھاگنا حرام ہے، اسی طرح وہاں جہاں طاعون پھیلا ہو اس جگہ جانا بھی ناجائز و گناہ ہے. احادیث میں ان دونوں سے ممانعت فرمائی گئی. طاعون والی جگہ سے بھاگنے میں تقدیر الہی سے بھاگنا ہے، اور طاعون والی جگہ جانے میں بلائے الہی سے مقابلہ کرنا ہے. اور ایسا کام کرنے کو توکل کا نام دینا صرف اور صرف بے وقوفی اور جہالت ہے. سبحان اللہ. بہرحال وبائیں آئیں، آفتیں آئیں، ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. اور دنیا میں وبائیں پھیلنے، آفات آنے کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی کیا مشیتیں ہوتی ہیں وہی جانتا ہے. بہت دفعہ آفات و مصائب سے بندوں کا امتحان لینا مقصود ہوتا ہے. لوگوں کو پرکھا جاتا ہے کون صبر کرتا ہے، کون بے صبری کرتا ہے، کون اللہ کی قدرت اور حکمت پر یقین رکھتا ہے، اور کون عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہوا گمراہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے. کئی مرتبہ آفات و مصائب کے ذریعے بندوں کے درجات بلند کیے جاتے ہیں، اور خاص مومن اس میں کھڑے ہو کر نظر آ جاتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں اور کون کمزور ایمان والے ہیں. صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں کہ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے بے شمار فائدے ہیں. اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف ہوتی ہے مگر حقیقتاً راحت و آرام کا بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے. یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے حقیقت میں روحانی بیماریوں کا بڑا زبردست علاج ہے. حقیقی بیماری تو امراض روحانیہ یعنی دنیا کی محبت، دولت کی محبت، دولت کی حرص، دل کی سختی وغیرہ، یہ روحانی بیماریاں حقیقی بیماریاں ہیں. البتہ بہت خوف کی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ان بیماریوں سے نہ ڈرے. دنیاوی بیماریوں سے ڈرتا رہے اور روحانی بیماریوں سے نہ ڈرے. اور اسی کو ہلاک کرنے والی بیماری بھی سمجھنا چاہیے. اصل ہلاک کرنے والی بیماری وہ دل کی بیماریاں، تکبر ہے، حب دنیا ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، اور یہ زیادہ انسان کو ہلاکت تک لے جانے والی. دوسری دنیاوی بیماریاں تو جان لے لیتی ہیں زیادہ سے زیادہ، لیکن یہ بیماریاں ایمان لے لیتی ہیں. تو بندہ ان سے نہیں ڈرتا. ان بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہوتے ہیں کم و بیش، اور ہم ان کی طرف پرواہ بھی نہیں کرتے. اپنا کوئی جائزہ نہیں لیتے کہ میرے اندر دل میں کیا کیا خرابیاں اور فساد بھرے پڑے ہیں. حسد کا مارا ہوں، غیبت میں مزہ آتا ہے، بدگمانیوں کا ڈیرا میرے دل میں بسا ہوا ہے، اور میں حب جا، حب مال، عزت کی چاہت، شہرت کی طلب اور اس سب میں پھنسا ہوا ہوں. تکبر میرے اندر ہے، اللہ کا خوف نام کو نہیں ہے. ان بیماریوں کے دل میں ہونے کے باوجود ہمیں کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، اور ذرا سی دنیا کی کوئی بیماری آئے تو ہم باولے سے ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ اور بے چینی کا انتہا درجے کے شکار ہو جاتے ہیں. گویا جان کی زیادہ فکر ہے اور ایمان کی کم فکر ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے. تو دنیا کی بیماریاں تو روحانی بیماریوں کو مٹانے والی ہیں اور روحانی امراض کو ختم کرتی ہیں، گناہوں کو ختم کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک رات بخار میں مبتلا ہوا اور اس پر صبر کیا، اللہ پاک سے راضی رہا تو اپنے گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا. تو بندے کو چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے بیماریاں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان میں اللہ کی رضا پہ راضی رہے، خوش رہے، دعا کرتا رہے، تعویذات استعمال کرے، وظائف پڑھے، کثرت سے استغفار کرے. بے شک استغفار جو ہے یہ اللہ کے غضب کو مٹاتا ہے اور وباؤں کو، بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والے عذابات دور ہو کر رحمتوں کو لاتا ہے. استغفار، استغفر اللہ، دل میں توبہ کے ارادے سے پڑھنا، تو یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم پر اللہ کی رحمتیں برسیں گی. نماز کی کثرت، نمازوں کی پابندی، یہ بھی بلاؤں کو دور کرتی ہے. اللہ پاک نے واضح طور پر سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. تو نماز کا حکم اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. آپ مجھے بتائیے کہ نماز بھی نہ پڑھیں ہم اور پھر ہم کہیں کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے. مدد کا ایک بہترین رستہ ہمیں دیا گیا لیکن مجھے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور میں نمازوں کو بھولے بیٹھا ہوں اور پھر میں آفت و بلاؤں کا رونا بھی روتا ہوں. اتنا اچھا نسخہ ملا ہوا ہے، لہٰذا اس نسخے کو بھی استعمال کرتے ہوئے نماز کی کثرت، نوافل کی کثرت، اشراق و چاشت، اوابین، صلاۃ التوبہ، نماز تہجد کی پابندیاں بندہ کرے، انشاءاللہ دیکھیں کیسے وبائیں دور ہوتی. پھر اللہ پاک سے دعا بھی کی جائے. دعا کو کہا گیا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار سے جیسے دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے ایسے دعا سے وباؤں اور بلاؤں کا مقابلہ ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دعا کرتے رہے. اللہ پاک سے ہم کتنی دعا کرتے ہیں، آپس میں جتنا ڈسکشن کرتے ہیں کہ اتنا پھیل گیا، اتنا پھیل گیا، اتنے لوگ مر گئے، یہ بیماری آ گئی، وہ پریشانی، اتنے آج تو یہ خبر آ گئی ہے، اب تو یہ ہونے والا ہے. اس کے بجائے اتنی دیر دعا میں لگا دیں، اللہ سے باتیں کر لیں، مالک تو ختم کر دے، تو آسانی پیدا کر. تو رب کریم کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے دعا کریں گے تو کرم ہو جائے گا. اسی طرح وظائف اور اوراد
یہ بھی وباؤں میں بلاؤں میں استعمال کرنے چاہیے. امیر علیہ سنت کے اوراد اطاریہ روحانی علاج جو ہمیں عطا کیے گئے ان کو حاصل کریں. اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی بہترین وظیفہ ہے. قرآن سے اچھا کیا وظیفہ ہوگا؟ جہاں ورد و وظائف کریں وہاں قرآن کی تلاوت بھی. فرمایا حدیث پاک میں فرمایا گیا خیر الدواء القرآن، بہترین دوا یہ قرآن کی تلاوت ہے. تو جہاں قرآن سے ہم علاج کرتے ہیں وہاں تلاوت کر کے بھی علاج کریں. اور سورہ دخان پڑھنا بھی بلاؤں کو دور کرتا ہے. سورہ مزمل کی تلاوت یہ بلاؤں کو دور کرتی ہے. سورہ قارعہ پڑھنے سے بلائیں دور ہوتی ہیں. سورہ نوح پڑھنے سے وبائی امراض یہ دور ہوتے ہیں. سبھی پڑھ لیا جائے. سورہ دخان بھی پڑھ لیں، سورہ قارعہ پڑھ لیں، سورہ نوح بھی پڑھ لیں، سورہ مزمل، چاروں سورتیں پڑھ لی جائیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے محلے داروں کو ان بلاؤں سے چھٹکارا ملے گا. دکھی انسانوں کی مدد کریں. جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. جب تک اس کی مدد وہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے. تو جو دکھی ہے، بیمار ہے، ان کی پریشانیاں دور کرنے میں لگ جائیں. ان کا خیال رکھیں. کسی کا روزگار چھوٹ گیا ہے، کوئی بیچارہ بیمار ہے، کسی کے گھر میں مسائل ہیں، پریشانی ہے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ ان کی مدد کریں. آپ دیکھیں بیک اینڈ سے آپ کی کیسے مدد ہوتی ہے. اور آپ انشاءاللہ جو پریشانیاں اگر آنے والی تھی تو ان امدادی کاروائیوں سے، فلاحی کاموں سے اور لوگوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بلائیں آپ سے دور فرما دیں.